ہر دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان پر دسترس رکھنے والے ہر بنی آدم کو عاصم کا سلام۔ اردو ناول الف، تحریر ہے محترمہ عمیرہ احمد صاحبہ کی، جو علم و ادب کی دنیا میں خدا داد صلاحیتوں پر فائز ہوتے ہوئے کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ تو آئیے آپ کی سماعتوں کے پیش نظر ہے۔ سنو جانے جہاں، آج تمہیں گئے 423 دن ہو گئے، بلکہ یوں لگتا ہے 423 سال ہو گئے۔ تم نے میری زندگی کے ان دنوں کو جو تمہارے ساتھ لمحوں کی طرح گزارے تھے سال بنا دیا ہے۔ مجھے کئی بار تو لگتا ہے میں ریت کی گھڑی ہوں جو پچھلے 423 دنوں سے تمہاری واپسی کے دنوں کو منٹوں گھنٹوں کی طرح گنتے ہوئے اسی ریت کی طرح گرتی بھرتی جا رہی ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تو دوسری ملاقات میں یہ ساری باتیں تم نے کہی تھی؟ وقت کے منٹوں گھنٹوں کو گننے کی، لمحوں کی سست رفتاری کی، سالوں جیسا لگنے کی، اور تب ہماری پہلی اور دوسری ملاقات میں بس ایک دن ہی تو آیا تھا۔ آج میں 423 پہاڑ سر کر کے بیٹھی ہوں۔ تم نے مجھے موم کا بنا دیا ہے، جل جل کر پگھلنے والا موم، پر ختم نہ ہونے والا، راکھ نہ بن سکنے والا۔ اور تم جو سزا دے گئے ہو بہت لمبی ہو گئی ہے، پر تمہاری دی ہوئی ہے اس لیے کاٹوں گی۔ اور ہاں، آج چھت کی بیل میں پیلا پھول کھلا، تمہارے ہاتھ کی لگائی ہوئی بیل میں کانسی رنگ کا پیلا پھول۔ 3 کلیاں اور بھی ہیں جو کل صبح میرے جاگنے تک کھل چکی ہوں گی۔ بہار آ رہی ہے۔ ہر بار تم مجھے چھت کی اس بیل میں پیلا پھول کھلنے کی خبر دیا کرتے تھے۔ بہار بھی سب سے پہلے تم کو اپنے آنے کی خبر دیتی تھی، اور تم مجھے سفید گلاب لا کر دیا کرتے تھے۔ یہ سبز بہار کبھی ان سفید گلابوں کے بغیر بہار ہی نہیں لگتی تھی۔ مجھ سے تمہارا لگایا ہوا ہر پودا، ہر پیڑ تمہاری باتیں کرتا ہے، تمہارا پوچھتا ہے۔ پہلے سال وہ تمہیں پوچھتے پوچھتے خزاں کی لپیٹ میں آ گئے، اس بار تمہارے پوچھتے پوچھتے سرسبز ہو رہے ہیں۔ صرف ایک میں ہوں جس پر ایک ہی موسم ہے، پتجھڑ کا اور ٹوٹنے بکھرنے کا۔ وہ سارے پرندے پھر سے آنے لگے ہیں جن کی بولیوں اور چہچہاٹوں کے معنی تم مجھے بتایا کرتے تھے۔ وہ کب کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کون خوش تھا، کون اداس تھا، کون اپنے ساتھی کے ملن کی خوشی منا رہا تھا، کون اپنے ساتھی کی جدائی کا غم، کون گیت گنگنا رہا تھا اور کون نوحہ۔ یہ سب صرف تمہیں پوچھنا آتا تھا، مجھے نہیں، اور لگتا تھا مجھے کبھی آ بھی نہیں سکتا۔ پر جانے جہاں تمہارے بغیر گزرے ان 423 دنوں میں میں یہ بولی بھی بوجھنے لگی ہوں۔ ان میں سے ہر ایک صرف تمہارا پوچھتا ہے کہ وہ جو اس پہاڑ کے دامن میں، اس گھر کے پھولوں کے بیچوں بیچ چاندنی راتوں اور خنک سویروں میں اپنے سفید لباس میں ناچتا سما کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ جس کے پاؤں کی گردش کی بے اختیاری رومی کے مصروں کے وجد جیسی تھی، وہ اب کہاں ہے؟ اور جس کے بازو کی جنبش ہواؤں میں اپنا راستہ بناتی تھی، وہ خود اس گھر کا راستہ کیوں بھول گیا ہے؟ میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ ان سے کیا بات کروں، کیا بتاؤں؟ ان میں سے کوئی کچھ نہیں سمجھ پائے گا، نہ میری طویلوں کو، نہ مجبوریوں کو، نہ بہانوں کو، اور نہ میرے غم کو۔ تم تو سمجھ سکتے تھے نا؟ تم تو ساتھی تھے میرے، زندگی بھر کے ساتھ کا وعدہ کر کے لائے تھے مجھے۔ تم اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ ان لفظوں کی سیاہی کو جو دھندلا رہا ہے وہ میری آنکھوں کا پانی ہے، آنسو نہیں ہے۔ تمہارے بعد آنسو نہیں بہاتی میں، یہ پانی ہے میرا پچھتاوا، میری ندامت، میری خطا کو مٹا دینے، بہا دینے کے لیے گرنے والا پانی۔ پر وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی بیت رہی ہے، نہ میرا پچھتاوا کم ہو رہا ہے، نہ تمہاری جدائی کا غم، اور نہ تمہارا غصہ۔ زندگی میں ایک غلطی کی میں نے، تم نے مجھے وہ بھی معاف نہیں کی۔
रोम का दरवेश होने के बावजूद तुम सारी दुनिया के लिए रहम दिल और दरगुजर थे, मेरे लिए क्यों नहीं हुए? मैं नहीं रहूंगी तब आओगे, क्या फायदा? इतने खत, इतनी मिन्नतें मैंने कब किसी की हैं, मगर तुमसे की हैं तो मुझे इसका रंज नहीं। तुम्हारे साथ ज्यादती भी तो बहुत बड़ी की थी ना मैंने। ये सारे खत जो मैंने तुम्हें लिखे हैं, ये मेरे पिछतावे के गवाह हैं। सिर्फ कागज ही तो हैं जिन पर मैं अपना दिल खोल कर रख सकती हूँ, और ये मेरा गम झील लेते हैं। जो मैं कर बैठी हूँ वो किसको सुना सकती हूँ? किसके पास इतना वक्त है कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के वाकयात किससे सुने? और फिर जुदाई की दास्तान। मोहब्बत की हर कहानी को लोग मनगढ़ंत कहते हैं या फिर नादानी। बस एक मैं हूँ जो अब भी इस पर यकीन किए बैठी हूँ। पता नहीं ये सही है या गलत, पता नहीं नादानी है या हमाकत, पर जो भी है ये मेरी जान ले गई है। तुम्हारी खताकार जहां